بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دے اللہ پاک، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اللہ پاک، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے قصے بتاؤں گی، سناؤں گی جو قصے اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگوں کی موت کے قصے، اللہ والوں کی موت کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگوں کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو موت کی تکلیف کی شدت اس قدر ہوتی ہے کہ اپنے پاس کھڑے ہونے والوں پر تلوار چلا دے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ جس وقت انسان کی سانسیں حلق میں اڑی ہوتی ہیں اس وقت شیطان اس کو گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے، اللہ کا ذکر نہ کرے، تاکہ وہ موت جب اس کی آئے تو ایمان پر اس کا کبھی خاتمہ نہ ہو جائے، اور وہ مکمل کوشش کرتا ہے کہ وہ بے ایمان ہی مارا جائے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے نہ مرے تاکہ اس کے اوپر جنت واجب نہ ہو جائے، کیونکہ اس ظالم نے قسم اٹھائی کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے گا، اور ہم اتنے پاگل، اتنے ظالم کہ اس کے پیروکار ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ موت یعنی کہ ملک الموت نمازوں کے وقت میں آدمیوں کی جستجو کرتی ہے، خبر رکھتی ہے کہ اگر کسی شخص کو موت کے وقت یا جب کسی شخص کی روح کو قبض کرنا ہو تو نماز کے اوقات کا اہتمام کرے تو پھر اس کی روح کو قبض کرے یعنی کہ اس کی روح نکالے، تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور شیطان کو اس کے پاس سے دور ہٹا دیتے ہیں تاکہ شیطان کی وجہ سے وہ کبھی غفلت میں یا کلمہ طیبہ سے دور نہ رہ سکیں۔ اسی لیے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں ہر وقت تر رکھیں گے۔ میرے یقین مانیں کہ اگر آپ کو ذکر کرتے کرتے اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں تو دوبارہ سے شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کی قسم آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور سیدھا جنت میں جائیں گے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر اس کا بیٹھنا نیک لوگوں کے اندر ہوتا ہے، پاک لوگوں کے اندر ہوتا ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے تو یہ مجمع اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور فاسق اور فاخر لوگوں کے پاس اگر وہ بیٹھا ہوتا ہے تو ان لوگوں کا سامنا جب وہ مرتا ہے ان لوگوں کے سامنے ان کی شکلیں آنے لگ جاتی ہیں، اور ظالموں کے سامنے ظالموں کی شکلیں اور اچھے لوگوں کے سامنے اچھے لوگوں کی شکلیں اللہ پاک لاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی حدیث اس طرح بھی نقل کی گئی ہے کہ ربیہ بن بریزہ رحمت اللہ علیہ ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کر رہے تھے، اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا کہ شراب کا گلاس، شراب کا گلاس، شراب کا گلاس، تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا، اللہ اکبر۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیں، یا اللہ میرے سننے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیں،
یا اللہ جو میرا بھائی میری بہن مجھے سن رہا ہے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح ہنوزوال میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو کہتے لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتا 10 روپے 11 روپے 12 روپے، وہ کہتا 10 روپے 11 روپے 12 روپے، لوگ اس کو کہتے لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ 10 روپے 11 روپے 12 روپے کا حساب لگاتا، استغفر اللہ۔ اس کے بعد جن لوگوں نے مرنے کی تیاری کر رکھی ہو، وہ دنیا میں موت کو یاد کرتے ہوں، اس کے لیے کچھ کارنامے بھی میں آپ کو آج بتاؤں گی۔ ان کے لیے موت ایسی ہی تھی جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کا تحفہ بتایا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو ان لوگوں کی موت کے بارے میں بتایا جن کو اللہ پاک کا جو کلام پڑھنا تک نصیب نہ ہوا۔ اب میں ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومنوں کا تحفہ بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات کا وقت قریب تھا، ان کی بیوی کہہ رہی تھی ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے کہ کل کو میں اپنے دوستوں سے ملوں گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا، ان کے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے دنیا میں زیادہ دن رہنا نہیں چاہتا تھا، زیادہ دن رہنا نہیں چاہتا تھا، نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ لگاؤں، بلکہ اس وجہ سے اگر میں دنیا میں رہنا چاہتا تھا تو اس وجہ سے کہ گرمیوں کے دوپہر میں میں روزے کی پیاس کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت اور اوقات گزار تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ میرا دنیا میں رہنے کا بس اتنا ہی مقصد تھا، میرا دنیا میں رہنے کا صرف اتنا ہی شوق تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے، فرمانے لگے کہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، نہ دنیا کے چھوٹنے سے رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد دیا تھا کہ دنیا میں ہمارا اتنا سا مقصد ہے کہ ہم وہاں پر رہے اور اللہ کا اسلام پھیلائیں، اور صرف اتنا ہو جتنا ایک مسافر کا توشہ، یعنی ہم ایسے دنیا میں رہیں جیسے کہ ہم مسافر ہیں۔ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا، لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا، جب وہ فوت ہو گئے ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو وہ 10 درم سے کچھ زیادہ نہ تھا، اور ایک درم 30 اکا کا ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر وہ رو رہے تھے کہ یہ میں نے 10 درم بھی کیوں جمع کیے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا، جب ان کا وصال ہوا، جب وہ وفات پانے لگے انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ اس کو بھگو کر میرے بستر پہ چھڑکا دو، میرے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ انسان میں سے ہے نہ جن میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یعنی کہ مبارک ہو کہ تمہارے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے۔ جب وفات کا وقت ہوا تو وہ ہنسنے لگے اور فرمانے لگے ایسی چیزوں کے واسطے لوگوں کو کام کرنا چاہیے، وہاں کچھ لذتیں سامنے آئی ہوں گی۔ جب اس کی وفات کا وقت تھا تو کہنے لگے، انہوں نے کہا اپنے غلاموں سے جن کا نام نصر تھا، فرمایا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ نصر نے کہا آپ ایسی راحتوں میں زندگی گزارتے تھے، اب اس طرح فقیروں کی طرح زمین پر سر رکھ کر کیوں مرنا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے چپ رہو،
میں نے حق تعالی شانہ سے دعا کی تھی کہ میری زندگی مالداروں کی سی ہو اور میری موت فقیروں کی سی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا۔ عطا بن یسار عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا، شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا تم مجھ سے جھوٹ بولتا رہا اور آج تم مجھ سے چھوٹ ہی گیا، آج میرے جال میں سے تو چھوٹ ہی گیا، میرے بس میں نہ آیا، یا میں تجھے پکڑ نہ سکا، نہ میں تجھے ظالموں میں شمار نہ کر سکا، دوزخیوں میں شمار نہ کر سکا۔ وہ فرمانے لگے مجھے تجھ سے اب تک بھی اطمینان نہیں ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اب بھی تجھ سے اطمینان نہیں ہے کہ موت کے وقت بھی تو مجھے ایسی باتیں کر رہا ہے، ظالم دفع ہو جائے یہاں سے۔ یہ ان بزرگوں کے ہی حوصلے تھے، ان ولیوں کے، ان پیغمبروں کے، ان نبیوں کے اور ہمارے صحابہ کرام کے ہی حوصلے ہیں۔ آج کی دنیا اس سے کئی حد تک بلکہ بہت دور ہے۔ ایک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید کے پاس ان کے انتقال کے وقت میں موجود تھا، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ یہ وقت بہت کمزوری کا ہے، یہ تلاوت کا کیا وقت ہے؟ فرمانے لگے اس سے زیادہ اچھا وقت تلاوت کا کون سا ہوگا؟ میرا نامہ اعمال میں اس وقت قرآن پاک کی تلاوت لکھی جا رہی ہوگی، میرا نامہ اعمال اس وقت بند ہو رہا ہے۔ حضرت جنید رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو سعید خزاز رحمت اللہ علیہ انتقال کے وقت بہت ہی مزے کر رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کیا بات تھی؟ فرمانے لگے کہ اگر اس وقت ان کی روح کو اشتیاق میں اڑ جاتی تب بھی ان کو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا، ایک فقیر آیا اور کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ہے، ایسی جگہ ہے جہاں کوئی مر جائے؟ انہوں نے کہا یہ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ بیٹھ جائیں جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا، وضو کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا اور مر گیا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کی بھی موت ہوئی ہے کہ جس سے ہماری روح تک دنگ رہ جاتی ہے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ایسی موت ہر کسی کو دے۔ ایک فقیر کی موت، آج ہمارے در پہ کوئی فقیر آتا ہے ہم اس کو دھکے مار کے نکال دیتے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں کوئی فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے، اللہ کے بندو، اللہ کے پیارو، وہ تم سے کیا مانگ رہا ہے؟ کبھی اس بات پہ غور تو کرو کہ اللہ کے نام پر مجھے 1 روپیہ دے دو، اللہ کے نام پر مجھے 10 روپے دے دو۔ تم نے اللہ کے نام پر دینے ہیں، تم نے اللہ کے نام پر دینے، اپنے نام پر نہیں۔ اس فقیر کو نہیں ہی دینے تم نے تو اللہ کے نام پر دینے ہیں۔ تم نے اپنا صدقہ خیرات اللہ کے نام پر دینا ہے، اور کبھی بھی کسی کو پھٹکار، کبھی کسی کو لعنت، کبھی کسی کو دھکے نہ دو کہ کسی بزرگ کی بندی ہوئی چھوٹ جاتی ہے، لیکن فقیر اگر بددعا دے دے تو کبھی بھی واپس نہیں آتی، واپس کبھی نہیں لی جاتی۔ تو فقیروں کو بھی آپ کبھی دھتکارا نہ کریں۔ اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں، ہے تو دے دو، نہیں ہے تو پھر دینے کا وعدہ کر لو، یہ ضرور کیا کریں آپ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت آیا تو ہم سب بہت غمزدہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اللہ پاک سے ملنے کی تیاری کر رہے تھے، اپنی امت کے لیے رو رہے تھے، اپنی فکر نہیں اپنی امت کی فکر تھی۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ تمام باتیں پسند آئی ہوں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ چھوٹے چھوٹے قصے جو میں نے
اچھائی اور برائی کے آپ کو سنائے ہیں، یہ بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو میرے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے۔ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ